عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندر، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو سیناریو بلڈ ہو رہا ہے اس سے ہمیں ایک بہت ہی بھیانک صورتحال نظر آتی ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ کابل میں افغان طالبان کے لیڈر جنرل مبین نے پاکستان کو کرارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک منافقانہ ہپوکریٹک پالیسی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے امریکہ سے جنگ بھی لڑی اور پھر امریکہ سے اوپنلی پوری دنیا کے سامنے نیگوسیشنز بھی کیے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو دھوکہ دیا ہے۔ پاکستان کسی کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 20 سالوں میں نہ صرف افغانستان میں ظلم کیا بلکہ امریکہ کو بھی دھوکہ دیتا رہا، جبکہ ہم نے سب کے سامنے جنگ بھی امریکہ سے لڑی اور اوپنلی مذاکرات بھی کیے۔ دوسری طرف پاکستان دنیا کے ہر ملک کے لیے دوغلی پالیسی رکھتا ہے اور ہپوکریٹ ہے پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ افغانستان پہ الزام لگاتا ہے کہ افغانستان کی زمین سے پاکستان کے خلاف ٹیررزم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی چترال میں ایک بارڈر کے پاس اندر پاکستان نے کہا کہ کچھ ٹیررسٹوں نے آ کے TTP کے لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے اور ٹیررزم کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت بارڈر ہے۔ وہ جنرل موبیل نے کہا کہ اتنا سخت بارڈر ہے، اتنے سارے لوگ جو کہ پورے چترال پہ قبضہ کر لیں، کوئی 2-4 تو نہیں ہے، کئی 100 لوگ ہوں گے۔ کیسے افغانستان سے بارڈر کراس کر کے گئے؟ پاکستان آرمی ستو پی کے سو رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہم سے سوال کرنے کے بجائے آرمی جواب دینا کہ اتنے سارے اگر ٹیررسٹ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے چترال پہنچے تو کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا سچ یہ ہے کہ پاکستانی فوج ہم تو چھوڑیں اپنے لوگوں پہ بھی سب سے زیادہ ظلم کر رہی ہے۔ بولا کل کو پاکستان کا کوئی ایٹم بم چوری ہو جائے گا نا، اس کا الزام بھی افغانستان پہ لگا لے گا اور بولے گا کہ افغانستان نے چوری کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے یہ جو جنرل ہیں، جتنے آرمی آفیسرز ہیں جو پاکستان کے وفادار کہلاتے ہیں، جو پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں اور سب کو پاکستان کے پیٹریوٹزم کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہے، پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہم کو آج کیسے گیان دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان کی ہسٹری سب کو پتہ ہے۔ جنرل مبین نے کہا کہ بنگلہ دیش نے ان سے آزادی لی اور ترقی کر رہا ہے۔ انڈیا نے ان کے 90,000 فوجیوں کے کپڑے اتار دیے۔ 65 اور کارگل کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان نے 50 سال سے افغانستان پہ ظلم کیا ہے اور اب ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ اور پاکستان یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ افغانستان کمزور ہے۔ افغانستان پاکستان کا محتاج نہیں، پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، بھوک سے عوام مر رہی ہے، لیکن الزام ساری چیزوں کا افغانستان پہ لگاتا ہے۔ عزیز دوستوں، بات تو ان کی صحیح ہے۔ ابھی پاکستان کے جو افغانستان کے لیے جو ایمبیسڈر ہیں آصف خان درانی، وہ کابل میں افغانستان کے فورن منسٹر امیر خان متقی سے ملے اور کوشش کی کہ کچھ سدھارا آ جائے دونوں دیشوں کے درمیان، لیکن سدھارے جیسا کچھ بچا نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، بات دراصل یہ ہے کہ جو اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ہے نا، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملینز آف افغان ریفیوجی رہتے ہیں۔ دیکھیں، بینگ فرام سندھ مجھے بھی اس پہ کنسرن ہے، لیکن اب بات بہت دور جا چکی ہے کہ جب 79 میں کراچی میں تھا، 79 میں تو 79 کا کراچی مجھے یاد ہے کہ کسی کے پاس
چاقو ہوتا تھا نا چاقو, تو وہ بہت بڑا بدماش کہلاتا تھا. کوئی چرس پیتا تھا نا تو پورے علاقے میں خبر ہوتی تھی کہ یار وہ نشئی یہ چرس پیتا ہے. اور اس کے 5 سال بعد خالی ارلی 80s میں ہی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جگہ جگہ لوگوں کے پاس پسٹول ٹیٹیاں عام تھیں, کلاشنکوف عام تھی, اور آدھا کراچی ہیروئن میں ڈوبا ہوا تھا. آج آپ اس کو رو کے کیا کرو گے؟ آج کی صورتحال مختلف ہے. دیکھیں پی ٹی ایم ہے نا, جو پختون تحفظ موومنٹ, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی منظور پشتین کی, اس کے یورپین چیپٹر نے یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھا ہے کہ پاکستان افغان ریفیوجیز کے اوپر ظلم کر رہا ہے. کیونکہ اب جب سے یہ ٹی ٹی پی پاکستان آرمی سے لڑ رہی ہے تو یہ مدعا سارا افغان ریفیوجیز پہ ڈال رہے ہیں, اور پاکستان اب افغان ریفیوجیز کو پکڑ رہا ہے اور ان کو زبردستی ڈپورٹ کر رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اللیگلی کئی سالوں سے افغانی جو پاکستان میں رہ رہے تھے ان کو اللیگلی زبردستی افغانستان بھیج رہا ہے. اب آپ دیکھیں, میرے لیے تو ظاہر ہے میں پریشان ہوں اس بات پہ کہ میرا شہر کراچی, میرا صوبہ سندھ افیکٹڈ ہے افغان ریفیوجیز سے, کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے سے انہوں نے اسپیشل پالیسیز سے سارا ریفیوجی کراچی کی طرف دھکیلا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دو راستے تھے. یا تو یہ تھا کہ جب ریفیوجیز کہاں سے آ رہا ہے, کے پی کے راستے سے آ رہا ہے یا بلوچستان سے, تو یا تو وہاں آباد کرو یا پھر پورے پاکستان میں ڈیوائیڈ کرو. پنجاب کو بچا لیا, پنجاب میں کوئی لے کے نہیں جا رہے. ملینز آف ریفیوجی سب سے زیادہ کراچی میں بھر دیے. پوری لوکیلٹیز انلیگل, جہاں خالی زمین پڑی ہے ٹھک آبادی بنا دی. لیکن آج آپ 40 سال بعد, 30 سال بعد, 20 سال بعد کسی کو کہو تو مورلی ذرا برا لگتا ہے. کہ دیکھیں میں ایک مثال ہے کہ یورپ آتا ہوں, 5 سال بعد میں یہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہوں یا ریسیڈنسی لے لیتا ہوں. اب مجھے اگر ایک مثال ہے پاکستانی, امریکہ میں کتنے گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اب امریکہ کہے کہ سب کو واپس بھیج دیتا ہوں, تو پاکستانی کیا کہے گا؟ غلط ہے. یہاں پہ یورپ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, امریکہ کہے کہ چل بھائی ہو گیا نا بہت, اب نکل, یا فرانس کہے یا انگلینڈ کہے, تو غلط. لیکن پاکستان کہہ رہا ہے اب ریفیوجیز کو واپس بھیجو. ابھی ایک ریفیوجی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیرنٹس کے لیے افغانستان ان کی مدر لینڈ تھا, لیکن میرے لیے تو پاکستان میرا ملک ہے, کیونکہ میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں پلا بڑا ہوں, اور میں کبھی زندگی میں افغانستان گیا ہی نہیں. میں تو خالی اس کے بارے میں سنا ہے. میں 29 سال کا ہوں اور میں گلزار ہجری کراچی میرا علاقہ ہے, میں وہاں رہتا ہوں, ساری زندگی یہاں رہا ہوں. مجھے آپ کیسے افغانستان بھیج سکتے ہیں؟ افغان ریفیوجیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, پیدا یہاں ہوئے, پلے بڑے یہاں, لیکن اب پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. لیکن پاکستان کا یہ کریک ڈاؤن ہے نا, یہ بھی نقلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ پولیس کی پیدا, آرمی کی پیدا, پکڑ لیا 4 افغانیوں کو, چل بھائی 2 لاکھ روپیہ تو چھوٹ جاؤ. تو یہ تنگ کرنے والی بات ہے. ایک افغانی جوڑا شادی کر رہا تھا, اس کو شادی کے منڈپ سے اٹھا کر لے گئے. تو یہ چیزیں غلط ہے. جس کے پاس پاکستان کی ریسیڈنسی ہے اس کو کم از کم آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ زیادہ شروع ہوا ہے جب ٹی ٹی پی نے چترال میں جو افغانستان کے نورستان پروونس کے ساتھ چترال لگتا ہے, چترال میں جب ٹی ٹی پی نے اٹیک کیا, اس کے بعد سے پاکستان نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. پاکستان نے جب طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کیا تو پاکستان خوشیاں منا رہا تھا. پاکستان کو یہ تھا کہ اب افغانستان تو ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا, اور خاص طور پہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ ملینز آف افغانی ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو اب وہ کنٹرول کریں گے افغانستان کو. لیکن یہ خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں جب ٹی ٹی پی نے ان کا باجا بجا دیا. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ان افغانیوں کو مجاہدین کہتا تھا, لیکن آج یہ ٹیررسٹ ہیں, ڈرگس پیڈلر ہیں, کرمنلز ہیں. پاکستانی میڈیا یہی بتا رہا ہے.
میں ایک حد تک ایگری کروں گا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں جیسے کراچی میں ڈرگس اور ہتھیاروں کا سب سے بڑا دھندا افغانی کرتے ہیں. کس کے ساتھ کرتے ہیں بھائی؟ پاکستان آرمی کی چھتر چھایا میں کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بٹوا کسی کا چوری نہیں کر سکتا بغیر پولیس یا آرمی کی مدد سے. مجھے یاد ہے میں جب جمشید ٹاؤن کا میئر تھا تو میرے ٹاؤن کے میں 7 پولیس اسٹیشن تھے جن کے ایس ایچ او میرے پاس آتے تھے رپورٹ کرنے. تو ان 7 ایس ایچ او کے اوپر ٹاؤن پولیس آفیسر تھا, ایک کہہ لیں آپ ایس پی کے لیول کا. تو وہ اکثر آتا تھا میرے پاس, تو چائے پہ بات ہو رہی تھی تو خواجہ سلطان نام تھا ان کا. تو میں نے خواجہ صاحب, میں نے کہا اچھا خواجہ سلطان آغا خانی تھا اور خاندانی امیر تھا اور کرپشن, میں نے کافی ذرائع سے پتہ کیا کرپشن نہیں کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کرمنلز کو یہ اسٹریٹ کرائمز کے معاملے میں آپ کی پولیس پکڑ کیوں نہیں سکتی؟ کہتا ہے کیسے پکڑیں جب پارٹنر ہیں وہ ہمارے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے عارف صاحب کسی بھی علاقے میں کوئی ڈکیتی, کوئی چوری, کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا جب تک پولیس کو آپ حصہ نہ دو. اور کہتے ہیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے جس میں پولیس کو حصہ نہ ملا ہو تو ودن آورز چور ڈکیت پکڑے جاتے ہیں کہ ہمیں حصہ دیے بغیر تم لوگوں نے ڈنڈی مار دی. تو یہ مانتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے افغان ہیں سب ڈرگس کا کام کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن کافی جو یہ اللیگل کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں کافی افغانی ہیں, لیکن وہ افغانی پاکستان آرمی اور پاکستان پولیس کی چھتر چھایا میں کام کرتے ہیں. تو آپ اپنی آرمی کو کب سدھارو گے؟ ہر چیز آپ اگر افغانیوں کے اوپر ڈال دو گے تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا. عزیز دوستوں, کافی ڈیٹیلڈ میرے پاس اس معاملے میں رپورٹ ہے, اور مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ 2021 میں طالبان واپس آئے ہیں افغانستان میں, کنٹرول حاصل کیا ہے, تو وہ اب افغانستان سے ایک جہاد شروع کریں گے جیسے 9/11 ہوا تھا. حالانکہ اس میں بھی افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن القاعدہ افغانستان میں تھی تو زمین وہاں سے یوز ہوئی. افغانستان میں 96 میں جب طالبان نے کنٹرول حاصل کیا تھا تو وہاں پہ جو مجاہدین تھے, القاعدہ واز مجاہدین کریٹڈ بائی CIA, پوری دنیا سے مجاہدین جمع کیے تھے. وہ تو بعد میں ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, ورنہ تو ان کی عزت تھی. پریسیڈنٹ ریگن ان کا ویلکم کرتا تھا وائٹ ہاؤس میں. تو عزیز دوستوں, جب یہ 90s کی بات ہے, دیکھتے تھے پاکستان والے, تو انہوں نے سوچا اس بار بھی یہی ہوگا, ہم وہاں سے پوری دنیا میں ٹیررزم کرائیں گے. جنرل محمود نے 9/11 کے ٹیررسٹ افغانستان میں جمع کیے, وہاں پہ پیسے دیے. اور 2021 میں بھی جب طالبان آئے تو فیض حمید دوڑے جاتے تھے کابل, یہ سوچ کے کہ میں ان کا باس ہوں. یہ بھول گئے کہ اس بار طالبان نے 20 سال آپ کا دھوکہ کھایا ہے. طالبان کے لوگوں کو آپ نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا, اور اس کو فخر سے اپنی کتاب میں اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف فخر سے بتاتا ہے کہ ہم نے ڈالروں کے بدلے طالبان پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے. تو افغان یہ طالبان آج بھولے نہیں ہیں. پھر پاکستان نے 1979 سے 2021 تک افغانستان میں صرف تباہی کی ہے, کوئی کنسٹرکٹیو کوئی کام نہیں کیا. کبھی ایک اسکول نہیں بنایا, کبھی ایک سڑک نہیں بنا کے دی. ان کو یوز کرتا رہا دنیا بھر میں اپنے ٹیررسٹ. پاکستان ٹیررسٹزم کی فیکٹری ہے. پاکستان آرمی کا سارا حساب کتاب ٹیررزم سے چلتا ہے. تو آج افغان وہ بات بھولے نہیں ہیں, تو اب افغان ان کے جھانسے میں نہیں آ رہے. طالبان اس بار آنے کے بعد میں ان کے ویمن رائٹس, چلڈرنز اسکول, یہ وہ عام آدمی کے ہیومن رائٹس, سول لبرٹیز, سب کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ غلط ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ طالبان اس ملک میں, افغانستان میں چیزوں کو کچھ جگہ پہ بہتر بھی کر رہے ہیں, ری بلڈنگ کر رہے ہیں. اب ایک مثال ہے کہ امریکہ کا پلان تھا اشرف غنی سرکار کے دوران
کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں کیمرے لگائے جائیں گے، CCTVs. وہ پھر نہیں لگا سکے. اب طالبان وہ لگا رہے ہیں. طالبان سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. افغانستان میں اس وقت کرائم نہیں ہے، کوئی بھی کرائم ختم ہو گیا ہے. کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کرائم کر جائے. کرپشن نہیں ہے. پتھر کی زمین پہ سو جاتے ہیں افغانستان کے سارے لیڈر منسٹر. سادہ کھانا کھاتے ہیں، سادہ کپڑا پہنتے ہیں. کسی کی باہر پراپرٹی نہیں ہے. کسی کے پاس بڑی بڑی لگژری گاڑیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے محلات نہیں ہیں جیسے آپ کے پاکستان کے چور ڈاکو سالے آرمی کے آفیسرز کے پاس ہیں یا مولویوں کے پاس ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. وہ میں آپ کو اینڈ میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں جس میں ایک افغانی وہ گیا تھا یورپ سے افغانستان ابھی ریسنٹلی. وہ وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے کہ اس نے افغانستان میں کیا دیکھا. عزیز دوستوں، پاکستان کے لیے جو سب سے کنسرننگ سچویشن اس وقت افغانستان کے حوالے سے آئی ہے نا، جس کا میں نے شروع میں آپ کے ساتھ ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو، دنیا کو یہ لگتا تھا کہ بلوچستان پاکستان سے پہلے الگ ہوگا، سب سے پہلے جو الگ ہوگا وہ بلوچستان ہوگا. لیکن اس وقت پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ KPK ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. دیکھیں KPK میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے فاٹا، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، جو کہ عمران خان سرکار یا نواز شریف سرکار میں KPK پروونس میں ضم ہو گیا تھا. فاٹا اس وقت TTP کا کنٹرول میں ہے پورا. اب آ جائیں آپ وہاں کے باقی پٹھانوں کی طرف. 4 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہاں کی، بلکہ آپ کہہ لیں تھوڑی حد تک جماعت اسلامی بھی ہے. باقی اس کے علاوہ 4 ہیں، جس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے PTI، جو پچھلے 2 ٹینیور 5-5 سال کے KPK میں رول کرتی رہی ہے، اور آج بھی پٹھان میجورٹی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ جو آرمی نے کیا ہے، اس کے بعد وہ پٹھان آرمی کے دشمن ہیں، آرمی سے حد سے زیادہ ناراض ہیں. TTP کے ساتھ ہمدردی ہے، ملے ہوئے ہیں، کیونکہ TTP بھی آرمی کی دشمن، عمران خان کی پارٹی بھی. اور ویسے بھی عمران خان واز اے طالبان خان. عمران خان ہمیشہ طالبان کے ساتھ قریب رہا ہے، اور عمران خان نے 2011 سے طالبان کی وکالت کی تھی، اور پھر ایز اے پرائم منسٹر اس نے طالبان کو ٹیک اوور کرایا افغانستان. تو پٹھان طالبان کے ساتھ ہے PTI کا. دوسری پارٹی ہے باچا خان کی ANP، عوامی نیشنل پارٹی، جس کو بعد میں ولی خان، باچا خان کے بیٹے ولی خان نے لیڈ کیا. ولی خان کے بعد ان کے بیٹے اسفندیار ولی نے کیا، اور اسفندیار ولی کے بعد اب ایمل ولی خان ان کو لیڈ کر رہے ہیں. ANP شروع سے پاکستان آرمی کے خلاف رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ باچا خان کا جب دیہانت ہوتا ہے پاکستان میں، تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے اس غلام زمین پہ دفن نہ کیا جائے، مجھے افغانستان میں دفن کیا جائے. ان کو جلال آباد میں دفن کیا گیا تھا. وہ پاکستان میں دفن ہونا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. ANP والے پاکستان کی آرمی کو پسند نہیں کرتے، اور یہ پرو افغان ہے. اور تیسری اس وقت جو گراس روٹ سے آئی ہے PTM، پختون تحفظ موومنٹ، وہ تو ہے ہی ٹوٹل پرو افغان. تو KPK میں ایک چوتھی پارٹی جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی، جو مدرسے ہیں. اب مدرسوں میں جو مدرسے، ہزاروں مدرسے KPK میں جو فضل الرحمان کے چل رہے ہیں، وہ مدرسے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ اسلام، پیور شریعہ، غیر مسلموں کے ساتھ، یا جو بھی مسلمان بھی غیر مسلم عادت رکھتا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں. تو فضل الرحمان تو خود تو کرپٹ ہے، آرمی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے بچوں میں جو اس کے مدرسے سے جو پڑھ کے نکلتا ہے وہ تو شریعہ مائنڈیڈ ہوگا نا. وہ پاکستان آرمی میں تو ایک بھی شریعہ والا نہیں ہے. سالے روز شام کو میس میں بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں، جونیئر آفیسرز کی بیویوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں.
تو فضل الرحمان کا بھی وہ ووٹر کبھی بھی افغانستان کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا. تو کے پی کے کی اس وقت ٹوٹل پاپولیشن پرو افغانستان ہے. تو پاکستان کے لیے یہ بڑا خطرہ بن گیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سول وار یا کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو کے پی کے تو ڈیورن لینڈ کو ختم کر کے افغانستان کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. عزیز دوستوں، آپ کے سامنے میں ایک 3-4 منٹ کی ویڈیو چھوڑ رہا ہوں جس میں ایک یورپ سے جانے والے افغانی جو افغانستان گئے تھے گھومنے کے اپنے فیملی سے یا اپنے علاقے میں، وہ واپس آ کے انہوں نے ایک صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے، یہ افغانستان میں ایک پازیٹیو تبدیلی ہے. باقی آف کورس فار ہیومن رائٹس آف کامن پیپل، سول لبرٹیز، ویمن رائٹس، ایجوکیشن رائٹس، سب چیزوں کے لیے ہم طالبان سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے. سے مینز آن دا پلیٹ فارمز آف یونائٹیڈ نیشنز اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے جو کہ تباہ شدہ افغانستان میں کچھ امید نظر آتی ہے کہ آگے جا کے. اور ان سب چیزوں کے علاوہ بھی ایک اور سچویشن ہے کہ انڈیا کے تعلقات طالبان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب ہو گیا ہے. عزیز دوستوں، انڈیا طالبان کے الائنس کے اوپر میں کسی دن اور تفصیلی ویڈیو کروں گا. پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹ. اور انہوں نے کچھ ایسے فیکٹ فگرز بتائے جو میں تو خود سن کے بڑا حیران ہو گیا ہوں. اینڈ ڈالر کا بھی بتائیں گے کہ وہاں پر ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کس طریقے سے. تو وہ پہلے ذرا سا اپنا جرنی بتاتے ہیں کہ افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان، اور افغانستان میں بھی حالات ہے کیسے ہیں طالبان کے آنے کے بعد. مدان بھائی ابھی پہلے بتائیں کہ پہلے آپ گئے پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں گیا تھا افغانستان. تو افغانستان میں نے 1 منتھ گزارا. میں رات کو 3 بجے کابل سے قندھار کی طرف روانہ ہوا تھا. تو 1 میل جب میں چلا گیا تھا، پیچھے طالبان کی گاڑی آ گیا، وہ آگے کھڑے ہو گیا. کہتا ہے بھائی صاحب تیرے ساتھ فیملی ہے، بچے، اس لیے ہم قریب ہی کھڑے نہیں ہوئے. اچھا. تو اگر یہ گرمی میں گاڑی خراب ہو جائے، یہ بچوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ راستہ میں کوئی میکینک نہیں، کوئی چیز نہیں. تو میں نے بولا پھر. کہتا ہے یہ کابل کی گورنر کے نمبر ہے، یہ غزنی کی گورنر کے نمبر ہے، یہ قندھار کی گورنر کے نمبر ہے. ڈائریکٹ گورنر کا نمبر؟ ڈائریکٹ گورنر کے. اور گورنر جو بیٹھتے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ والا سب کچھ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے راستوں کا. تو کہتا ہے اس نمبر پہ فون کرو، اگر ایمبولینس کا ضرورت ہو گیا آپ کو ایمرجنسی میں پہنچ جائیں گے. گاڑی خراب ہو گیا ایمرجنسی میں پولیس کی گاڑی آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ نے ٹھہرنا ہے فیملی کے ساتھ تو ہم لوگوں نے فیملی کا جگہ بنایا ہوا ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ آپ رہ سکتا ہے. 2 کمرے ادھر، کھانا پینا فری. دوسرا ایک چیز میں نے اور دیکھا تھا، جب کئی چیک پوسٹ پہ تلاشی ہوتا تھا دیکھتا تھا کہ عورتیں ساتھ ہیں تو وہ آپ کو اشارہ کر لیتا تھا کہ چلے جاؤ. ٹھیک، وہ آپ کو نہیں روکتا تھا. ہاں اگر اس کو شک پڑ لیتا تھا آپ کے ساتھ لیڈیز ہوتا تھا تو صرف آپ کو بلا لیتا تھا، آپ سے بات کنفرم کرنے کے بھائی کس علاقے کا، کس جگہ کا، کہاں سے آیا، کدھر جا رہا ہے. دوسرا یہ تھا اگر آپ کے ساتھ $100 سے یا 100 کسی کرنسی سے زیادہ تھا وہ آپ سے ضبط کر لیتا تھا. ابھی وہ کہتا کوئی باہر کا کرنسی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ ابھی قانون شروع ہو گیا. دوسرا بات یہ تھا کہ وہاں پیٹرول 30 روپے کا تھا، پاکستان میں 320 روپے کا تھا. 30 روپے کا؟ 30 روپے کا. اور ذرا دیکھ کے بتا دیں ذرا پاکستانی کتنے کا. کوئی کنفرمیشن چاہتا ہے میں دے سکتا ہوں. بتا دیں کتنے کا بنتا ہے؟ میرے پاس رسیدیں پڑا ہے 30 روپے کا. 30 روپے کا؟ ہاں. پاکستان میں آٹا میں نے گھر کے لیے لیا تھا 8,000 کا. وہی آٹا قندھار میں میں نے 1,500 کا لیا 100 کلو. 8,000 کا اور کہاں 1,500؟ 1,500 کا. دوسرا ادھر میں نے ایک بھکاری نہیں دیکھا. یہ تعجب کی بات تھا کہ بھکاری میں نے. اچھا کرپشن کا حال بتائیے کہ جس طرح پاکستان میں ہر چیز میں پیسہ مانگتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی نکلتے ہوئے لوگ پیسہ مانگتے ہیں، اس کا کیا ہوا؟ میں وہاں گورنر کے پاس گیا تھا، میرا کام تھا، میرا جائیداد ہے وہاں. میں گورنر کے پاس گیا تھا، وہ کرسی ادھر تھے، وہ مسجد میں آپ نے چادر نیچے کیا ہوا تھا. کہتا ہے بھائی صاحب مہمان آیا چائے لاؤ. تو چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ نہیں تھا. گورنر خود سوکھا روٹی کھا رہا تھا. یہ قندھار کے گورنر ہے. جو رئیس اور وزراء جیسا وزیر اعظم ہے وہ شخص مسجد میں خود جماعت دیتا تھا.
کوئی تحفہ الاؤڈ نہیں ہے, کوئی مہمان نوازی اسپیشل الاؤڈ نہیں ہے. ایک شخص منسٹر اپنے عہدے پہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا, چینج ہو جاتا ہے علاقوں میں. اگر کرائم ہو جاتا تھا وہ سپاہی سے نہیں پوچھتا تھا, وہ منسٹر سے پوچھتا تھا, وہ ڈی آئی جی سے پوچھتا تھا, وہ فوج سے پوچھتا تھا. اور آپ نے ایک اور بات بتایا تھا کہ ایئرپورٹ سے جب آپ نکلے پاکستانی ایئرپورٹ سے اور افغانستان میں جب گئے پاکستانی تو ایئرپورٹ کیا پہ فرق تھا اس میں دیکھا؟ فرق میں یہ تھا, جب میں کابل ایئرپورٹ سے نکل گیا تو میرے بچوں کے پاس لیڈیز کانسٹیبل گیا, کہتا ہے کسی نے رشوت تو نہیں مانگا. یہ افغانستان میں افغانستان کابل بروز محشر میں گواہی دیتا ہوں, کسی نے تو بدتمیزی نہیں کیا, کسی نے تو آپ سے کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ غیر ملک سے ہیں. میرے ساتھ پاکستانی بھائی بھی تھے کندھار میں, سیالکوٹ کے, گجرات کے لوگ وہاں کام کرتے, گھرے لیا ہوا ہے. تو یہ فرق نہیں تھا, قوم پرستی نہیں ہے, زبان پرستی نہیں ہے, تعصب پرستی نہیں ہے. بارڈروں پہ کوئی ایک چیز میں نے نوٹ کیا تھا, جب میں پاکستان کے بارڈر آ گیا, کیونکہ پاکستان بھی الحمدللہ ہمارے بھائی ہے, ہمارے مسلمان ملک ہے, حکمران ایک نکما چور بے غیرت ہے.